تو آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ حکمت یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اسی کو سپورٹیو یہ آیت بھی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے دے اسے خیر کثیر دے دے، یعنی اس کا بھلائی کا ارادہ فرما لیا نا اللہ تعالیٰ نے. اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو، فَنِعِمَّ مَا هِيَ، تو یہ بہت اچھی بات ہے. بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو ترغیب دلانے کے لیے، آپ کی ریاکاری کی نیت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اعلانیہ اس لیے بھی صدقہ اور خیرات کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس کو آپ مال دے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ پھر 4 بندوں سے اور بھی مانگتا پھرے. تو بعض اوقات 3-4 بندوں کی موجودگی میں مال دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ مطلب یہ وہ ایک ہی مسجد کا جس طرح بل ہوتا ہے وہ 50 بندوں سے وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، بھئی بل مل گیا اب ختم. تو اس میں پھر بعض کا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسے لوگوں سے خطرہ ہونا کہ جو ہر بندے سے وہ مال کریں گے اور پھر آپ کا تعلق بھی ایسا ہے کہ آپ مال دینا بھی ہے آپ نے، ورنہ تو بعض اوقات اگر تعلق والی جگہ نہ ہو تو انسان تو ویسے ہی پھر ایسے لوگوں کو لفٹ نہیں کرواتا، لیکن جن کو مجبوراً لفٹ کروانی پڑ جائے پھر یہ تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے کہ اعلانیہ کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو بھی بتا دیا جائے کہ بھائی اس کی ضرورت تھی میں نے پوری کر دی ہے، یہ نہ ہو اب آپ لوگوں سے بھی مانگتا پھرے. تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ طرف ہمارا یہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی ظاہری طور پہ بھی خیرات کرتا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ رکھ کے کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم فقیروں کو مال دو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. دونوں آپشن اس لیے رکھ لیے کہ بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے. جیسے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے لیکن ہے حلال. ناپسند اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ ناجائز یہ معاملہ کر رہے ہو طلاق والا، یا چھوٹی سی بات جس پہ طلاق نہیں بنتی تھی آپ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے. لیکن جہاں پہ معاملات بگڑ جائیں وہاں تو طلاق ہی سلوشن ہے. جس طرح کہ آپریشن کرنا بعض اوقات سلوشن ہوتا ہے ایک بڑی کاز کے لیے. یہاں پہ وہ بھی حدیث یاد کر لیں، بخاری و مسلم جو دونوں میں حدیث ہے، ہم نے علادہ سے ویسے اب کلپ بھی اس کا اپلوڈ ہو چکا ہے. 7 لوگ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کے صدقہ کرنا. لیکن چھپا کے صدقہ کرنے کے ساتھ اللہ نے اعلانیہ صدقہ کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اجازت دے دی ہے، ورنہ تو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا کہ جو بھی تھوڑا سا اعلانیہ کر رہا ہے تو وہ ریاکاری کی نظر ہی ہو گیا. اب جو اعلانیہ کر رہے ہیں نا اس کے جو دل والا معاملہ ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے. وہ آپ نے نہیں کسی کو کہنا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، وہ اس نے خود اپنے اوپر چیک لگانا ہے کہ میں ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو ان صدقات کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. اچھا، یہ ٹاپک تو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیاں کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اور نیکی کون سی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور یہ صرف خرچ کرنا نہیں ہے، قرآن پاک میں نماز کے بارے میں بھی آیا ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں. آٹومیٹکلی بغیر توبہ کے بھی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال کی برکت سے. لیکن صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں. کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے. تو اس سے بعض اوقات کوئی اگر یہ پلی لے لے کہ میں حرام مال کماؤں گا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو خرچ کرنے کی نیکی سے میرا حرام مال کمانے والا گناہ معاف ہو جائے گا، تو یہ اسی طریقے سے جیسے آپ گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو گٹر کے پانی سے وضو نہیں ہونا، الٹا آپ اور ناپاک ہو جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا، وضو کے لیے پاک پانی شرط ہے. آپ کوئی گٹر کے پانی سے وضو کرے اور نماز پڑھے
تو نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا وضو بھی نہیں ہوا اور وہ الٹا ناپاک ہو گیا. یہی ہے کام جو یہاں پہ اکثر ہمارے جو امیر لوگ ہیں نا وہ یہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، کسی کو حج اور عمرہ کروا دیا، یا خود چلے گئے ہر سال رمضان میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے، یا کوئی دسترخوان چلا دیا، یا پرماننٹلی کسی مدرسے کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے. اپنے کاروبار میں ساری وہ ڈنڈیاں مار رہے ہیں، ٹیکس چوری والا معاملہ کر رہے ہیں، دھوکہ دہی والا معاملہ کر رہے ہیں. دھوکہ دہی ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کلیم کر رہے ہیں آپ وہ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ دھوکہ کر رہے ہیں. تھوڑی سی اپنے اندر جرت پیدا کریں. اور لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے، اگر ایک دودھ والے نے لکھا ہوا ہے نا خالص دودھ 70 روپے، تو سب کو پتا ہے کہ 70 روپے میں تو گھر میں نہیں خالص دودھ پڑتا. اگر ایک بھینس رکھی ہو، کم از کم 10-15 بھینسیں ہو نا، پھر یہ نیچے آتا ہے. ایک بھینس آپ پال کے بھی دیکھ لیں تو 70 روپے آپ کو گھر میں بھی نہیں پڑتا خالص دودھ. تو سب کو پتا ہے آپ نہ خالص دودھ ہی دے رہے ہیں. تو تھوڑی جرت کریں. آپ لکھیں گے جی جو خالص دودھ ہے وہ 120 روپے کلو ہے، اور جو پانی ملا دودھ ہے وہ 70 روپے ہے. پھر بھی لوگ آپ سے لیں گے، اور خالص والے بھی پہنچ جائیں گے. خالص دودھ تو ایسی چیز ہے لوگ گھروں سے آگے لے کے جاتے ہیں. ہم نے تو ہی دیکھا ہے جن کے پاس خالص دودھ ہے نا، ان کو لوگوں کو بانٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہو لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ایک سچائی کی طاقت ہوتی ہے. اس لیے انسان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر اخلاقی جرت رکھنی چاہیے. جو مال جس طرح کا ہے وہ اس طریقے سے پریزنٹ کریں. لوگوں کو ویسے بھی پتا ہے، اس چیز کا خدشہ نہ کریں کہ لوگ آپ سے نہیں لیں گے. لوگوں نے لے کے جانا ہے، ان کو کھل کے بتائیں کہ جناب یہ ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتر آپ کو کہیں سے مل رہا ہے تو آپ وہاں سے لے لیں. میں نے تو جو صحیح بات تھی وہ آپ کو بتا دی ہے.